رمضان 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 روح رمضان روح رمضان روح رمضان. ناظرین، پروگرام روح رمضان میں ایک بار آپ تمام کا خیر مقدم ہے. مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. مولانا، روزے کے مسائل پر آپ نے بہت ہی سیر حاصل اور بہت ہی فکر انگیز گفتگو فرمائی ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کی کون کون سی اہم عبادتیں ہیں، روزے داروں کو کون کون سی عبادتیں رمضان میں کرنی چاہیے جو عام دنوں سے ہٹ کر ہوں. یہ آپ کا یہ جو سوال ہے اس کے بڑی تفصیل کا تقاضا رکھتا ہے. جی، تو میں کہنا چاہوں گا رمضان المبارک میں دیگر دنوں سے یا دیگر عبادتوں سے زیادہ عبادتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے. تو آدمی زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں ہی مصروف رہے. اس لیے بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ اس میں زائد عبادتیں کی جائیں. مثال کے طور پر تراویح ہے جو عام دنوں کی نمازوں سے زائد نمازیں ہیں، اور اعتکاف ہے. یہ تو ایک معرکۃ الآراء سنت ہے، رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت کے بعد آپ نے کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا. آپ کا جس سال وصال ہوا تھا اس سال آپ نے 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا، کیونکہ اس سے پہلے کے سال آپ اعتکاف کسی مہم میں جانے کی وجہ سے نہیں کر پائے تھے. تو دوسرے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتکاف ایک اہمیت کیا ہے، بڑی اہمیت ہے. یہ کتنے دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے؟ اعتکاف 10 دن کا ہے. ماہ رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف ہے. اس سے کم مدت کی بھی نہیں، کم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں جو سنت رسول ہے وہ 10 دن کی ہے، آخری اشرہ. جی، آخری اشرہ. اس سے پہلے اس سے کم کی تو عام دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ، ماہ رمضان میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن سنت موقدہ جس کو فقہاء کرام نے کہا ہے وہ 10 دن کا اعتکاف آخری اشرہ. اب ایک رواج چل پڑا ہے کہ لوگ شب قدر سے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. جی ہاں، وہ اعتکاف ہے. سنت موقدہ جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہوتا، وہ نفل اعتکاف ہے. وہ 1 منٹ کا بھی ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، اور رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ اعتکاف تو آخری اشرے میں ہے، لیکن پہلے اور دوسرے اشرے میں رمضان کی تراویح کے علاوہ اور کون سی عبادتیں کی جا سکتی ہیں اہم؟ ماہ رمضان میں عبادتیں تراویح کے علاوہ تلاوت قرآن ہے. قرآن مجید کے، چونکہ ماہ رمضان کے قرآن سے بڑی نسبت ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن سے زیادہ استفادہ کرنے، تلاوت کرنے، اور اس پر ترجمہ تفسیر پڑھنے اور اس میں تفکر اور تدبر کرنے میں زیادہ سے زیادہ اوقات گزاریں. یہ اس بہت بڑی اہمیت ہے. جی، تو اس کے علاوہ تہجد وغیرہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. تہجد کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہر دن پڑھی جاتی ہے، اسی طرح رمضان میں بھی پڑھی جائے، کوئی ایسی بات نہیں. رمضان المبارک کے دوران کی جانے والی جو بھی عبادات ہیں تو کیا ان کا ثواب اضافہ ہوتا ہے، ایسا کہا گیا؟ قرآن میں حدیث شریف میں اس کی واضح طور پر خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو ماہ رمضان مبارک میں اس کو 70 گنا زیادہ 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک نفل جو ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ ترغیباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو آپ نے ابھی تراویح کا ذکر کیا، جی، تو یہ تراویح کس، یعنی اس کی تعریف کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے یا؟ جی ہاں، یہ اصل حدیث شریف میں ترک کرنے کا کیا وعید آئی ہے ان کے بعد؟ حدیث شریف میں اس نماز کے لیے صلاۃ اللیل کا ذکر آیا ہے.
یعنی رات کی نماز. جی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز ظاہر ہے تہجد میں پڑھا کرتے تھے جی. اور کبھی عشاء کے بعد پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ مزمل میں ہے جی. کہ قم اللیل الا نصفہ، اور ثلث اللیل کا بھی ذکر ہے. جی. تو آدھی رات یا آدھی رات سے کم، او زد علیہ جی. اب انقص منہ، جی. یعنی آدھی رات سے کم آدھی رات سے زیادہ 2 ثلث گزرنے کے بعد. جی. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ اللیل رات کی نمازیں پڑھنے کے اوقات مختلف ہیں. جی. جی. باضابطہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا اہتمام نہیں تھا. جی. خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے جی. کوئی امامت میں 20 رکعت کے تراویح کا آپ نے اہتمام فرمایا. جی. باقاعدہ. اب چونکہ خلفائے راشدین آپ کے میں سے ہیں آپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی ہم عمل کرنے کی ہمیں حکم دیا ہے، بتاکید حکم دیا ہے. جی. اس لیے اس اعتبار سے یہ، اور پھر اس دور میں صحابہ اکرام نے میں سے کسی نے بھی اس کی نکارت نہیں فرمائی. جی. تو اس اعتبار سے خلفائے راشدین کا جو عمل بتاکید اور بپابندی جی. اس کو قائم کیا جائے، وہ اللہ کے رسول ہی کی سنت سمجھا جاتا ہے، مزاج رسول کا تقاضا سمجھا جاتا ہے. جی. اس لیے امت پر یہ سنت موقدہ ہے، جی. اور چھوڑنا اس کا جی. لازماً گناہ ہے. جی. یعنی باقاعدہ اس کو ترتیب سے تراویح کا آغاز حضرت عمر فاروق جی رضی اللہ عنہ کے دور میں 30 دن، یعنی پہل چاند کے نظر آنے جی سے اور بالکل، شوال کے چاند تک. اور ماہ رمضان المبارک میں. جی. اب ظاہر ہے اس ماہ میں- رمضان تو اس میں کیا آج جیسا تراویح میں 5 قرآن 6 قرآن مکمل کیے جا رہے، تو اس زمانے میں کیا نظم تھا ابتدا میں؟ اس حضرت میں عمر نظم کے صرف دور یہ میں. تھا کہ حضرت ابی بن کعب پورے مہینے میں صرف ایک قرآن کی تلاوت فرماتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تراویح ادا فرماتے تھے تو آپ کا کیا طریقہ تھا؟ آپ کا تو ایسا یہ قرآن معاملہ تھا. تھا کہ آپ یہ یعنی قرآن کئی پڑھتے- کئی سورے بھی آپ قرآن قیام میں فرماتے تھے، یا پھر قیام آپ کا مختصر ہوتا تو سجدہ بڑا طویل ہوتا تھا، اچھا. یا اس طرح آپ کی کیفیت پر منحصر کیفیت پر تھا. منحصر تھا. جی. جی. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نے پورے مہینے میں ایک قرآن مجید کی جی. تلاوت فرمائی. جی. اور فقہائے کرام نے بھی تراویح کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک قرآن کو ختم کرنا مستحب ہے. جی. اگر اس پر بھی اگر لوگ بیزار ہو جائیں، ہاں. لوگوں کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہو، تو ایک بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے. جی. یعنی شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر خشوع خضوع اور خضوع و نماز کی ادائیگی. جی باقی رہے، اس حد تک نماز کی تو تلاوت. آج مساجد میں بڑا مسئلہ ایک یہ ہو رہا ہے کہ آپ ہر محلے کی مسجد میں شبینوں کا احترام ہو رہا ہے، اور کم سے کم 2 پارے 3 پارے 5 پارے پڑھیں. تو اب جو لوگ اتنی دیر نماز ادا نہیں کر سکتے تو وہ تراویح کے لیے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں. تو اب ان کے لیے کیا انتظام متبادل کچھ ہونا چاہیے؟ متبادل نہیں، بلکہ محلے کے امام صاحب اور محلے کے انتظامی کمیٹی مساجد اس بات کا لحاظ رکھیں کہ عوام الناس کا رجحان کیا ہے. نہیں. عوام الناس کا رجحان جو ہے اس کے لیے اس پر اس کو رکھیں، جیسا کہ فقہائے کرام نے جیسے نور العزا میں واضح طور پر کتاب فقہ کی کتاب مشہور کتاب نور العزا میں جی. واضح طور پر کہا گیا کہ ان ملا قوم، یعنی اگر قوم میں ملال اور بیزارگی آ جائے ہاں. تو ایک قرآن بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اتنا پڑھے کہ لوگ آرام سے ٹھہر کر سن سکیں. مسئلہ ایسا ہو رہا ہے مولانا کہ ہر مسجد میں 5 پاروں کا اعلان ہو جاتا ہے، پورے شہر کے لوگ اس مسجد میں جمع ہو رہے ہیں. مقامی مصلیان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جی. تراویح کیسے ادا کریں. ہاں، یہ اس کا لحاظ تو دوسرا جو محلے کے امام صاحب کو اور انتظامی کمیٹی کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. دوسرا جو میں آپ کو ایک تشویشناک بات بتانے جا رہا ہوں کہ 5 دن میں ایک قرآن مکمل ہو جا رہا ہے، تو بہت سے لوگ آ کر 5 دن میں تراویح پڑھ کے باقی 25 دن تراویح سے غافل ہو جاتے ہیں، مکمل ہو گیا ہے. تو اس طرح کا طریقہ کار کیا قرآن سنت صحابہ میں اس سلف سلسلے میں صالحین یہ کے بات خلاف کروں گا ہے کہ نا؟ 5 دن میں ختم کرنا کوئی ایسا یعنی
یعنی ایک برا بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 5 دن نماز پڑھ کر پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تراویح کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، یہ ایک قسم کی بہت یعنی سنت کو مٹانے کا ایک آہستہ سا تدریجی عمل ہو رہا ہے. تو یہ چیز لوگوں میں نہیں آنا چاہیے عملاً بھی. آنے والے دنوں میں اس کے بہت برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. صحیح نتائج عام رجحان ہو جاتا ہے کہ چلو ہم 5 دن میں تراویح مکمل کر لیں گے. یعنی قرآن مکمل ہونے کی بات نہیں ہو رہی، تراویح مکمل ہونے کی بات ہو رہی ہے. تراویح کا تعلق تو پورے مہینے سے ہے. جی آپ کو تلاوت کرنی ہو یا سننی ہو تو آپ کو تراویح کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی آپ قرآن مجید کو سن سکتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تراویح تو آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد سے شوال کے چاند تک ادا کرنا. جی بالکل. یہ تصور اب ختم ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 5 دن میں قرآن سن لینا کافی ہے تراویح میں. نہیں، یہ اگر ایسا رجحان ہے تو غلط ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. جہاں 5 پارے پڑھے جا رہے ہیں ہر محلے میں ہر انتظامی کمیٹی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ کے محلے کے مصلیان کا رجحان کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر آپ اس کو اہتمام کریں. دوسرا، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رہنمائی کریں گے کہ 5 دن کی تراویح کے بعد 25 دن تراویح چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا وعید؟ نہیں، بالکل وعید ہے، کیونکہ سنت موقدہ ٹھہری تراویح پڑھنا اور سنت موقدہ کا ترک کرنا گناہ ہے. البتہ یہ کر سکتے ہیں آپ کہ 5 دن میں ایک قرآن سن لیں اور پھر باقی آپ علم ترا وغیرہ سے آپ تراویح پڑھ لیں، یہ چل سکتا ہے. یا پھر آپ اپنی سہولت سے اپنے گھر میں 20 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں. تراویح کی جماعت یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، البتہ تراویح کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. اور اس طرح تراویح کو آپ عام طور پہ میرا مشاہدہ ہے کہ بعض بزرگ حضرات جو ہے سحر میں 2 گھنٹہ پہلے پڑھ کے تراویح پہ پڑھ لیتے ہیں اور تہجد پڑھ لیتے ہیں. ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں 5 دن یہ قرآن سننے کے بعد مابقی تراویح آپ ایسا. لیکن تراویح سے بالکل غافل ہونا، پھر یہ سمجھ لینا کہ ہم نے ایک قرآن پڑھ لیا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے. تو اس رجحان پر علماء کرام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پر آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان ایک قرآن کے ساتھ 5 دن میں تراویح کو مکمل سمجھنے لگے. تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس پر اپنے خطابات میں علماء سے زیادہ مساجد کے انتظامی حضرات کا اس بارے میں بہت زیادہ رول ہونا چاہیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تراویح کی اہمیت کو ختم کرنے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ ایک سنت کو مٹانے کا کام ہو رہا ہے. یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ جو رجحان پایا جا رہا ہے اس کے لیے علماء کرام اور مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داران سوچیں گے اور اپنی مساجد میں جو تراویح کا مکمل نظم پورے 1 مہینے کی تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے آگے آئیں گے. آج کا پروگرام یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. ہم مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب کے بےحد ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا اور قرآن و سنت اور صحابہ و سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، ان کے سنت کی روشنی میں یہ بتایا کہ رمضان میں روزوں کی کیا اہمیت ہے، تراویح کی کیا فضائل ہیں، اعتکاف اور دیگر عبادتوں کے بارے میں آپ نے بڑی ہی اچھی پیرائے میں روشنی ڈالی. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. رمضان 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 رمضان